السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے کہانی پر۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے لوہار کی بیٹی اور آدمخور درخت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب لوہار رہتا تھا۔ لوہار کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ستارہ تھا۔ ستارہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ذہین اور عقل مند بھی تھی۔ وہ دوسروں کی مدد کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ ستارہ اپنے باپ کے کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ ستارہ بہت بہادر تھی۔ وہ تینوں ایک چھوٹے سے اور خوبصورت مکان میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک رات کو ستارہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اس کے خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا کہ ستارہ، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، مگر تم بہادر اس وقت کہلاؤ گی جب تم لوگوں کے لیے کچھ کرو گی۔ جس ملک میں تم رہتی ہو، اس ملک کے لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تمہارے گاؤں سے 30 کلومیٹر شمال کی طرف ایک کنواں ہے۔ اس کنویں سے 10 قدم آگے ایک آدمخور درخت ہے جو لوگوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ اس آدمخور درخت کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر وہ ہیرا حاصل کر لیا جائے جس کا رنگ کالا ہے اور اس سے نیلی روشنی نکلے، اور وہ روشنی اگر اس آدمخور درخت پر پڑے تو وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ ہیرا درخت کے قریب ہی جو پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر جو صندوق ہے اس میں پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ستارہ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ستارہ کی امی نے اس کو آواز دی، ستارہ آؤ ناشتہ کر لو۔ ناشتے کی میز پر ستارہ نے اپنے ماں باپ کو تمام خواب سنا دیا۔ اس کی ماں باپ نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کچھ دیر کنویں کے پاس کھڑی رہی اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی اس کو تلاش ہے۔ وہ کنویں سے ایک ہی قدم آگے بڑھی کہ اچانک اس پر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور شیر کی ٹانگ پر دے ماری۔ شیر زخمی ہو گیا اور اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ ستارہ نے شیر کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے میں ایک آواز گونجی، ستارہ جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے ہیرا لے کر آؤ۔ ستارہ پہاڑ کی طرف چل دی۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس کے اوپر دھواں چھایا ہوا تھا۔ ستارہ نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ بڑی مشکل کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایک صندوق دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی صندوق ہے جس میں ہیرا پڑا ہوا ہے۔ وہ صندوق چھوٹا سا تھا، اس لیے ستارہ نے اسے اٹھا لیا اور پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچی تو اسے آواز آئی، ستارہ ہیرے کو درخت کی طرف کر دو۔ ستارہ نے صندوق کھولا تو اس میں کالے رنگ کا ہیرا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہیرے کو درخت کی طرف کر دیا۔ اس میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکل کر درخت پر پڑنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد درخت غائب ہو گیا۔ ستارہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ کو ستارہ کی بہادری کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ستارہ کی طرح بہادر بہو چاہیے۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے سے ستارہ کی شادی کر دی۔ اب ستارہ شہزادی ستارہ بن چکی تھی۔ شکریہ دوستو۔